نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز سامعین، خلاصہ قرآن مجید میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید میں ہم لوگوں نے 25 پارے مکمل کر لیے تھے الحمدللہ، اور آج ہم لوگ 26واں پارہ شروع کریں گے۔ 26ویں پارے میں شروع میں ہی سورہ الاحقاف ہے، سورہ نمبر 46 میں 4 رکوع اور 35 آیات ہیں، اور اس کا نام الاحقاف آیت نمبر 21 کے فقرے اذ انذر قومہ بالاحقاف سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ 10 نبوی کے آخر یا 11 نبوی کی ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں آیت نمبر 29 سے 32 میں جنوں کے قرآن سننے کا ایک واقعہ ہے، جو سیرت و حدیث کی متفق علیہ روایات کی روح سے اس وقت پیش آیا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ معظمہ کی طرف پلٹتے ہوئے نخلا کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تمام معتبر تاریخی روایت کے مطابق آپ کے طائف تشریف لے جانے کا جو سفر ہے، جو واقعہ ہے، وہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے، اس لیے پورے اطمینان سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تقریباً 10 نبوی میں نازل شدہ سورہ ہے۔ اس کا مرکزی مضمون اس بات سے خبردار کر دینا ہے کہ توحید اور آخرت اور رسالت کا انکار دراصل اس مقصد حق کا انکار ہے جس کے لیے اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات 1 سے 10 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور باحکمت ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک اجل معین کے لیے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اعراض کر رہے ہیں اس سے جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 4 سے 6 میں شرک کے بے بنیاد اور باطل ہونے کے دلائل ہیں، اور آیت نمبر 7 سے 10 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کے متعلق کفار کے شبہات اور اعتراضات کا جواب ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 11 سے 20 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 11 ہے اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے کہ اگر یہ قرآن کوئی خیر ہوتا تو یہ لوگ ان کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ یعنی کفار جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور سمجھتے تھے، بہت ذہین سمجھتے تھے، اور اپنے کو یہ سمجھ رہے تھے اگر اس میں یعنی قرآن میں کوئی خیر ہوتا تو ہم ہی پہلے نہ ایمان لے آتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ نادار اور غریب اور فقراء قسم کے لوگ تھے، جو سوسائٹی میں دبے کچلے مانے جاتے ہیں، ان کی زیادہ لوگ وہ تھے، ورنہ تو حضرت عثمان غنی بھی تھے اس میں، اور حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے، بہت بڑے بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے بھی کچھ تھے، لیکن زیادہ تر تو دبے کچلے لوگ تھے۔ یہ مشرکین یہ کہہ رہے تھے کہ گویا اس میں کوئی خیر نہیں تو ہم خود ہی سب سے پہلے ایمان لے آتے اس پر۔ آیت نمبر 13 میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور جس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم گیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج ہے۔ یہ آیت سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں بھی موجود تھی کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا یہ کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن اس کے اوپر استقامت آسان نہیں ہے، اور جس کو استقامت نصیب ہوتی ہے تو اس کے لیے خوف اور رنج سے وہ بری ہے، روز آخرت بالکل پاک رہے گا، بلکہ دنیا میں بھی رنج اور خوف سے نہیں رہتا۔ اور استقامت میں کیا کیا چیز آتی ہیں کہ راضی با رضا الہی رہنا، اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، اسی پر توکل کرنا، اس کے احکامات کی پابندی کرنا، اور اس کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو ہر حد تک نبھانا، یہاں تک کہ اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دینا، اور یہ ساری چیز استقامت میں شامل ہے۔ آیت نمبر 15 میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا،
اور اس کی ماں نے درد پر درد سہ کر اسے درد کے ساتھ ہی حمل کو اٹھائے رکھا اور درد کے ساتھ ہی اسے جنا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا یہ حمل اور دودھ چھڑانے میں لگ بھگ 30 مہینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے تو والدین میں دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن اس میں ماں کو اور زیادہ حقوق دے دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہاں پہ بیان ہوئی ہے کہ اس کی ماں نے درد کے ساتھ حمل اٹھائے رکھا اور درد زہ سہا۔ ان دونوں میں والد کا کوئی بھی رول نہیں ہے، پوری طرح اکیلے تنہا یہ تکلیف کو سہا، اور پھر حمل سے فارغ ہونے میں اور دودھ چھڑانے میں دونوں چیز ملا کے کم سے کم 30 مہینے کی مدت خرچ کرتی ہے ماں۔ تو اس طرح ماں کا اور زیادہ رتبہ ہے۔ آیت نمبر 16 میں ایمان رکھنے والے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ اور آخرت کا انکار کرنے والے اور اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے پر عذاب کی وعید ہے۔ رکو نمبر 3 آیات 21 سے 26 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 21 میں ہے، اور ذرا تذکرہ کیجئے قوم عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کا، جب اس نے خبردار کیا اپنی قوم کو احقاف میں۔ یہی وہ آیت ہے جہاں پہ احقاف ورڈ آیا ہے۔ ایکچولی جزیرہ نما عرب کے جنوبی ساحلی علاقے کو پرانے زمانے میں احقاف کہا جاتا تھا، جہاں قوم عاد آباد تھی، اور یہ علاقہ اب بہت ہی خطرناک صحرا کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ آیت نمبر 22 اور 23 میں ہے کہ ہود علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دی، انہوں نے جھٹلا دیا ہود علیہ السلام کو، اور تو اور کہنے لگے جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو وہ ہم پر لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 24 میں ہے، پھر جب انہوں نے اسے دیکھا بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ تو بادل ہے جو ہمیں سیراب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہیں، یہ تو وہ شے ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ وہ جھکڑ ہے جس میں بہت دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 25 میں ہے، تباہ و برباد کرتا ہے ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے مسکنوں کے، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو۔ تو عاد کس طرح سے برباد ہوئے؟ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ان پر تیز آندھی جھکڑ والی چلتی رہی، یہاں تک کہ ان کے مسکنوں کے کھنڈرات کے علاوہ ان میں سے کوئی انسان بھی زندہ نہ بچا۔ آیت نمبر 26 میں قوم عاد کے حوالے سے قریش کو تنبیہ ہے۔ اس کے بعد رکو نمبر 4 جو کہ آخری رکو ہے، اس میں آیات 26 سے 35 تک کی ہیں۔ آیت نمبر 27 میں ہے، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے پھیر کر ان کو اپنی آیات سنائی تاکہ وہ رجوع کریں۔ آیت نمبر 29 میں ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سننے لگے، اور جب قرأت ختم ہوئی تو وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر۔ آیت نمبر 30 میں ہے، انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے یعنی تورات، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور ایک سیدھے راستے کی طرف۔ ان آیات کا تاریخی پس منظر تھوڑا سا جان لینا چاہیے کہ یہ 10 نبوی جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت غم کا سال تھا، بہت ہی تکالیف آپ پر پڑی۔ پہلے تو آپ کے چچا ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا جو ابھی تک آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے قریش کے اور آپ کے بیچ میں۔ پھر ایک ہی مہینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی کتنی عزیز بیوی تھیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کا انتقال پرملال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑے غم کی طرح ٹوٹ پڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا، غم کا سال۔ اور قریش کی جو بدمعاشیاں تھیں وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں کہ یہاں تک کہ گھر سے نکلنا دشوار ہو گیا تھا، ہر وقت کا تمسخر اور ہر وقت کی اذیت۔ تو ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا کہ وہاں پر جا کر وہاں طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، شاید ان میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئیں، اور اگر وہ نہ لائے تو کم سے کم مجھے وہاں چین سے بیٹھ کر دعوت کا کام کرنے دیں گے۔ جب آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے کیا سلوک کیا وہ تو تاریخی ہے کہ وہ سب سے زیادہ زندگی کا آپ کے ٹف ڈے پڑ گیا تھا، آپ کو پتھروں سے کچلا گیا، آپ کو پتھر آپ کے اوپر برسائے گئے کہ آپ کا جوتا مبارک لہو لہان ہو گیا، پورا خون سے بھر گیا آپ کی چپل۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاطر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دل گرفتہ اور بہت ہی تکلیف کے احساس کے ساتھ جب طائف سے پلٹ رہے تھے تو نخلا کے مقام پر رکے ہوئے
یہ سوچ رہے تھے کہ اب کس طرح سے مکہ میں داخلہ لیا جائے کہ وہاں کے لوگ پہلے ہی اتنا تمسخر کر رہے تھے، اب وہاں پتہ چلے گا کہ طائف میں بھی کسی نے نہیں مانا تو ان کو لیے اور آسان ہوگا مذاق اڑانا، اور یہاں پہ بھی اسلام کی دعوت نہیں قبول کر رہے ہیں لوگ، وہاں پہ بھی دونوں جو اہم بستیاں ہیں. تو اس طرح سے اللہ کے رسول پر بہت بہت غم اور پڑا، ایک تو فزیکل پین، اوپر سے اتنا ذہنی پریشر کی اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہ بہت بڑی شدت تکلیف کی رہتی تھی. تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ سورہ نازل کی گئی کہ یہ اللہ کے رسول کو ڈھاڑس بندھانے اور خوشخبری سنانے کے لیے کہ اے اللہ کے نبی آپ بالکل گھبرائیے مت، یہ انسان آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہا ہے لیکن جن آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور تو اور وہ داعیان اسلام بن کر آپ کی اور اسلام کی دعوت کو اپنے جنس کے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. تو یہ ایک طرح کی ڈھارس تھی ان جنوں کے قبول اسلام کی داستان اور ان کی تبلیغ کی باتیں. یہاں پر ایک بات آئی ہے، جن نے کہا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جن موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے. آیت نمبر 31 اور 32 میں ان کی جنات کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ وہ جا کر اپنے جنس کے لوگوں کی یعنی جنوں کی طرف اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں. آیت نمبر 35 میں ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسول صبر کرتے رہے، اور ان سے جلدی نہ کیجیے. جس دن وہ لوگ دیکھیں گے اس عذاب کو جس کی وعید انہیں سنائی جا رہی ہے تو گویا نہیں رہے تھے دنیا میں مگر ایک گھڑی، یہ پہنچا دینا ہے، کیا سوائے نافرمان لوگوں کے کوئی اور ہلاک کیا جائے گا. یہ تھی اس سورہ کی آخری آیت، اور سورہ احقاف مکمل ہوتی ہے، اور اب اگلی سورہ محمد ہے وہ شروع ہوتی ہے. سورہ محمد سورہ نمبر 47 ہے اور 4 رکوع اور 38 آیات ہیں. اب سورہ احقاف تک تو جو سورہ احقاف کے اختتام پر مکی سورتوں کا سلسلہ ختم ہوا، جو 13 سورتوں پر طویل سلسلہ تھا. سورہ سبا سے سٹارٹ ہو کر سورہ احقاف تک 13 مکی صورتیں ہم لوگوں نے جان لی، اور اب 3 مدنی صورتیں لگاتار ہیں، یعنی سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ الحجرات. سورہ محمد جو اس کا نام پڑا ہے وہ آیت نمبر 2 میں اللہ کے رسول محمد نام سے ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ محمد ہے. اور اس کا ایک اور نام بھی ہے قتال، کیونکہ اس میں قتال کا حکم دیا گیا ہے، جنگ کا حکم دیا گیا ہے. اور سورہ بقرہ کی جو بیشتر آیات ہیں وہ ہجرت سے بعد سے لے کر غزوہ بدر تک کے زمانے میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے مکمل ہونے کے فوراً بعد اور غزوہ بدر کے ٹھیک پہلے سورہ محمد نازل ہوئی ہے. یعنی جب سورہ بقرہ مکمل نازل ہو چکی تھی، اس کی چند آیات بعد میں سے چھوڑ دیا جائے تو، اور پھر غزوہ بدر پیش آنے سے پہلے سورہ محمد نازل ہوئی ہے، یعنی قتال کا حکم اس سورہ میں آ گیا. تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو مدنی دور تھا اس کے بالکل شروعاتی دور میں نازل شدہ سورہ ہے. سورہ محمد سورہ فتح کے ساتھ جوڑے کی شکل میں ہے، اور سورہ محمد اور سورہ فتح کی باہمی نسبت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ان میں سے پہلی سورت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے آغاز سے ہے، اور دوسری سورہ کا تعلق آپ کی جد و جہد کے اختتام سے. یعنی سورہ محمد کا نزول حضور کی انقلابی جد و جہد کے آغاز یعنی غزوہ بدر کے سے ٹھیک پہلے وہ نازل ہوئی ہے، اور سورہ فتح اس مرحلے کا جو آخری فتح تھی یعنی فتح مکہ اس سے ٹھیک پہلے نازل ہوئی ہے. تو اس طرح بھی نسبت ہے آپس میں زوجیت کی. اور ہجرت سے پہلے تو مکہ میں پیسو ریزسٹنس کا آرڈر تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، لیکن جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور تمام مہاجرین، تب قتال کا حکم آ گیا. اور منافقین کو قتال بہت بھاری پڑتی تھی، وہ تو بس باتیں بنانے لگے قتال کا حکم آتے ہی کہ ارے لڑائی بھڑائی اچھی چیز نہیں ہے، مصلحت سے کام کرنا چاہیے، اور قریش سے کیا جا کے ٹکرانا، بات ایسے ہونا چاہیے. کہنے کا مطلب دل میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہماری جان مال اور بہت قیمتی ہیں، ہم کیوں کر جا کے کھپائیں، اور زبان پہ یہ رہتا تھا کہ لڑائی بھڑائی اچھی چیز نہیں، ہم لوگ تو اصلاح چاہنے والے لوگ ہیں. تو اس میں منافقین کو بھی بے نقاب کیا گیا اس سورہ میں. اسلوب کے لحاظ سے سورہ محمد قرآن میں بالکل منفرد ہے، کیونکہ دوسری سورتوں کی طرح اس کا جو آغاز ہے وہ نہ حروف مقاطعات سے ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کے ساتھ، بلکہ بغیر کسی تمہید کے یک لخت یعنی ابرپٹلی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ہر آیت اسی طرح ابرپٹلی سٹارٹ ہوتی ہے.
اور اسی طرح سورہ کا اختتام بھی اور سورتوں کے انداز سے بالکل الگ ہوتا ہے. اچانک اختتامیہ کلمات کے بغیر ہی ختم ہو جاتی ہے. یعنی اس میں سختی ہے نا، منافقین کے متعلق سختی ہے. تو جس طرح توبہ میں سختی دیکھی گئی تھی وہی سختی اس میں بھی ہے. تو اس میں نہ ہی تمہید سے سٹارٹ ہوتی ہے اور نہ ہی اختتامیہ کلمات کے ساتھ اینڈ ہوتی ہے. اب رفلی ہر آیت شروع ہوتی ہے، سٹارٹ بھی ہوتی ہے اور اینڈ بھی ہوتی ہے. رکو نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 11 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 میں ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کے راستے سے روکا ہے اور خود بھی رکے ہیں، اللہ نے ان کی ساری جد و جہد رائگاں کر دیا. آیت نمبر 2 میں ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایمان لائے اس شے پر جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی خطائیں اور ان کے حال کو سنوار دیا. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ٹیکسٹ میں موجود ہے اور 4 بار محمد نام سے ذکر ہے آپ کا اور 1 بار احمد نام سے 5 بار ہے، ورنہ آپ کی ضمیر سے تو بہت بار ہے. اب قتال کا حکم آیت نمبر 4 میں ہے کہ اے مسلمانوں جب تمہاری مٹبھیڑ کافروں سے ہو تو ان کی گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح کچل دو تب انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو، یعنی قید کرو. پھر اس کے بعد تم انہیں چھوڑ سکتے ہو احسان کر کے یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنا ہتھیار ڈال دے. یہ جو آیت ہے یہ اس میں پورا سیکوینس بیان ہوا ہے کہ جنگ میں جو حربے ہونا چاہیے وہ کیسے ہونا چاہیے اور کیسے پہلے سامنے دو بدو کی جنگ ہو، قتل کرنا ہے، پھر اس کے بعد بندی بنانا ہے اور پھر جب جنگ بالکل مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، سارے حالات بالکل نارملائز ہو جائیں تب یہ طے کرنا ہے کہ فدیہ لے کے چھوڑنا ہے کہ احسان کر کے چھوڑنا ہے. آیت نمبر 7 میں ہے اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. اب اللہ تعالیٰ اپنی مدد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. کس چیز کا نام ہے اللہ کی مدد؟ دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا اور اسی کو اپنی زندگی کا مشن بنا لینا اللہ کی مدد ہے. آیت نمبر 8 اور 9 میں کفار کے تمام اعمال برباد ہو جانے کی خبر ہے، یعنی کہ جو لوگ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، نفاق ہیں جن کے دل میں، ان کے باقی سارے اعمال غارت ہو جائیں گے. آیت نمبر 11 میں ہے اللہ مولا ہے اہل ایمان کا اور کافروں کا کوئی مولا نہیں. یعنی قتال کے لیے کہا تو جا رہا ہے لیکن اللہ مددگار ہے مومنوں کا، لیکن کافر لوگ تو آ بھی رہے اپنی جانوں کو کھپانے کے لیے، ان کا کوئی پشت پناہ نہیں ہے. رکو نمبر 2 آیات 12 سے 19 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 12 میں اہل ایمان کے لیے جنت اور کافروں کے لیے آگ کا وعدہ کیا گیا ہے. آیت نمبر 14 میں ہے کہ ہدایت یافتہ انسان اور نفس کا پیروکار قطعی برابر نہیں ہوتے، جس طرح جنت اور جہنم برابر نہیں. آیت نمبر 5 میں ہے اور جنت میں پانی کی بہت عمدہ جس میں کبھی بدبو نہیں آئے گی اور دودھ کی اور شراب کی اور شہد کی نہروں کا تذکرہ ملتا ہے. یعنی یہ چیزیں ہمیں نہر کی شکل میں دنیا میں نہیں ملی تھی سوائے پانی کے، لیکن یہاں جنت میں پانی کے علاوہ دودھ، شراب اور شہد کی بھی نہریں ہوں گی. اب اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ قتال فی سبیل اللہ وہ باقاعدہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین کی باطنی کیفیات کے اوپر سے پردہ بھی ہٹایا جا رہا ہے. آیت نمبر 16 ہے اور اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس سے باہر نکل کر جاتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم دیا گیا تھا کہ ابھی انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا. کہنے کا مطلب منافقین کو جنگ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے. جنگ کی بات کیا جاتا ہے تو باہر جا کے ایسے بیگانے سے پوچھتے ہیں جیسے انہیں کوئی سمجھ میں ہی نہیں آیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. آیت نمبر 17 میں ہے اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرمایا. جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مزید بڑھاتا چلا جاتا ہے ہدایت میں اور تقویٰ میں. رکو نمبر 3 آیات 20 سے 28 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 20 ہے اور یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کہتے ہیں قتال کے بارے میں کوئی صورت نازل کیوں نہیں ہوتی. پھر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی اور اس میں قتال کا حکم آ گیا تو اب آپ دیکھیں جن کے دلوں میں روگ ہے یہ لوگ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو تو بربادی ہے ان کے لیے. جب ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین نے تو وہاں پہ جو بھی لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم لڑنے کی پوزیشن میں، اب ہم کو قتال کا حکم دیجیے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانیں کھپا دیں گے.
اور جیسے ہی قتال کا حکم آیا تو پھر ایمان اور نفاق کھل کر سامنے آ گیا. تو جن کے دلوں میں روک تھا یعنی نفاق تھا، انہوں نے ان کو مطلب قتال کے نام سے، جنگ کے نام سے وہ ایسے بے ہوش ان کی منظر کشی کی گئی ہے کہ ایسے مدہوشی ان کے اوپر طاری ہونے لگتی ہے جیسے کسی کے اوپر موت کی غشی طاری ہونے لگے، ویسے ہی آنکھیں بالکل چڑھ جاتی ہیں. آیت نمبر 24 میں ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ یعنی اگر تعویل خاص دیکھا جائے تو اگر قرآن پر تدبر کرتے تو قرآن سہارا دیتا نا کہ جہاد کتنا ضروری ہے، قتال کتنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتنی نصرت اور مدد کا وعدہ ہے. تو پھر یہ حالت نہیں ہوتی ان کی جو ابھی ہو رہی ہے قتال کا نام سن کر. تو قرآن تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو آج سب کے لیے یہ بات ہے کہ قرآن پر تدبر نہ کرنے سے ایک نہیں 1000 برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. آیت نمبر 25 سے 28 میں منافقین کو تنبیہ ہے اور ان کی سزا کا بیان ہے. اور اب رکو نمبر 4 جو کہ آیات 29 سے 38 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 29 میں ہے کیا سمجھ رکھا تھا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا. آیت نمبر 31 میں ہے اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں انہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں، اور ہم پوری تحقیق کر لیں گے تمہارے حالات کی. یعنی اللہ تعالیٰ خالی دعوی ایمان پر جنت میں تھوڑی ڈال دے گا، وہ آزمائے گا اور سختیوں سے اور جہاد و قتال سے بھی آزمائے گا. آیت نمبر 33 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور دیکھو کہیں اپنے اعمال کو غارت نہ کر لینا، برباد نہ کر لینا. یعنی اللہ رسول کی اطاعت نہ کی جائے تو اعمال غارت اور برباد ہو سکتے ہیں. آیت نمبر 36 میں ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ یہ بے شک دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے. یعنی قتال کے لیے ابھارا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو تمہیں اٹریکشن نظر آ رہا ہے وہ ایکچولی کچھ ہے نہیں، وہ لہو و لعاب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آیت نمبر 38 ہے تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بس تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتا ہے، اور جو کوئی بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جہاد و قتال میں نہ صرف جانوں کو کھپانا ہوتا ہے بلکہ مال کو بھی لگانا ہوتا ہے. تو جب اللہ کی راہ میں مانگا جائے اور نہ دے انسان تو وہ بخل نہیں کر رہا ہے مگر اپنے آپ کے ساتھ، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اسی آیت میں آگے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ غنی ہے اور وہ تم ہو جو فقیر ہو، تم اللہ کے فقیر ہو جو اللہ کے سامنے، اور اللہ تو غنی ہے، تم سے مال مانگتا ہے تو اپنے لیے نہیں مانگتا ہے، تمہاری حفاظت کا کام آئے گا، تم ہی امن سے رہو گے جب مشرکین کو مٹا دو گے. تو اسی آیت میں آگے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے ہم، اور پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے. یعنی جہاد و قتال سے اور انفاق سے اگر منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ برباد کر کے دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے گا. اس کے ساتھ ہی سورہ محمد مکمل ہو گئی. اور اب سورہ الفتح سورہ نمبر 48 ہے، اس میں 4 رکوع 29 آیات ہیں. کہ آیت نمبر 1 میں ہی فقرہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اسی سے ماخوذ ہے، پہلی آیت ہی یہی ہے. اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ بالکل تعین سے کہا جا سکتا ہے کہ 6 ہجری یعنی 628 عیسوی میں صلح حدیبیہ کے بعد واپسی کے سفر میں حدیبیہ اور مدینہ کے درمیان میں نازل ہوئی تھی. اور اس کا شان نزول بھی سمجھ لیجئے تاریخی پس منظر کہ غزوہ احزاب جو کہ 5 ہجری میں ہوا تھا، اس کے بعد مسلمانوں کو بغیر لڑے کامیابی مل گئی. پھر آپ نے اس کے بعد ایک خواب دیکھا 6 ہجری میں کہ آپ صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا. تو چونکہ نبی کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں عمرہ کا ارادہ کیا اور تمام شہر میں کہلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے جو جانا چاہتا ہے وہ حاضر ہو جائے. اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ 1400 اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1800 اصحاب کے ساتھ آپ نے عمرہ کا سفر شروع کیا اور حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے. قریش مکہ کو جب مسلمانوں کے عمرہ کی خبر ملی تو وہ نہ ہی انہیں روک سکتے تھے طواف سے، کیونکہ بیت اللہ کے طواف سے روکنا عرب کی روایات کے بالکل خلاف تھا.
اور نہ ہی انہیں یہ گوارا تھا کہ وہ شہر مکہ میں آئیں اور اس طرح سے فریلی گھومیں اور وہ ان کو دیکھتے رہیں اور کچھ بھی نہ بگاڑ سکے ان کا، اور اس طرح سے تاثر دیں وہ یہاں پر گھوم کے کہ 18 سال کی جو کشمکش تھی اس میں ان کی مسلمانوں کی جیت ہو گئی ہے، یہ بھی ان کو گوارا نہ تھا۔ تو چاروں ناچار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آخر ہمیں روکنا تو ہوگا مسلمانوں اور محمد کو اندر آنے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہیں حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے خبر کہلا دی کہ وہ مکہ میں داخل نہ ہوں۔ انہی حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فردر بات چیت کرنے کے لیے بھیجا کہ کچھ مصالحت کر کے آئیں۔ تو حضرت عثمان جب وہاں گئے تو ان کو روک لیا گیا، اور ادھر پورے میں خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چونکہ کسی قاصد کو شہید کرنا اپنے آپ میں اعلان جنگ ہوتا ہے، بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری صحابہ کی پوری ٹیم کے ساتھ ایک بیعت کا اہتمام کیا کہ اب ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے، اور جس بھی پوزیشن میں ہیں اب ہم لوگ لڑیں گے اور اپنے آپ کو اپنی قربانی دے دیں گے، مگر واپس نہیں جائیں گے۔ اس بات کے لیے سب نے بیعت کی، اور اس کو بیعت رضوان نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے، یہاں تک کہ بیعت علی الموت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ وہ موت کی بیعت تھی گویا کہ اپنی ہتھے تھوڑے سے ہتھیار میں اتنے بڑے مطلب قریش کے لوگوں سے لڑنے کے لیے سب تیار پورے مسلمان۔ تو بہرحال جب قریش کو یہ صورتحال کا پتہ چلا کہ وہ ایسی بیعت ہوئی ہے تو وہ جانتے تھے کہ عزم میں مسلمان اور محمد کتنے پختہ ہیں، تو انہوں نے اس کو لائٹلی نہیں لیا۔ انہوں نے پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور ساتھ میں سہیل بن عمرو کی قیادت میں ایک وفد روانہ کیا حدیبیہ کے مقام پر، جو صلح کی بات کرنے کے لیے آیا تھا، اور حضور کے کیمپ میں وہ پہنچ گیا، اور وہاں پر ایک صلح ہوئی جو تاریخ میں صلح حدیبیہ نام سے جانی جاتی ہے۔ آپ کو نام اس کا معروف ہوگا آپ سبھی کے لیے۔ اور صلح کی جو اولین شرط تھی وہ یہ کہ اب 10 سال تک فریقین میں یعنی قریش میں اور مسلمانوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور یہ بھی ایک شرط تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس سال عمرہ کے بغیر چلے جائیں، ابھی جو آئے ہیں عمرہ کیے بغیر چلے جائیں، اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں اور 3 دن مکہ میں ٹھہریں، اور وہ 3 دن کے لیے پوری بستی کو خالی کر دیں گے اہل مکہ۔ اور کئی شرطوں بہت یک طرفہ تھی اور بہت ناانصافی والی بظاہر دکھ رہی تھی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ چلا جائے گا تو مسلمانوں کو انہیں واپس کرنا پڑے گا، اتنی جبر والی۔ اور بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن انہی حالات میں مسلمانوں کو ساری حکمت سمجھ میں تو آ نہیں رہی تھی، تو اس سے بہت دل گرفتہ تھے مسلمان۔ اور سب سے بڑی بات کہ عمرہ کے لیے واپس جانے کے لیے جو کہا جا رہا تھا بغیر عمرہ کے، اس بات سے تکلیف میں بہت زیادہ تھے، تو ایک رقت آمیز صورت پیدا ہو گئی تھی مسلمانوں کے درمیان۔ پھر صلح نامے پر فریقین کا جیسے ہی دستخط ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولنے اور قربانی کرنے کا حکم دے دیا۔ تو مسلمانوں نے حکم کی تعمیل تو کی، مگر دل ان کا شدت غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اور ان حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، سورہ فتح، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کر کے مسلمانوں کی دلجوئی کی ہے کہ جس صلح کو تم اپنی شکست جیسا تسلیم کر رہے ہو، یہ ایکچولی شکست نہیں ہے، بلکہ یہ صلح کے پردے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے، اور آنے والے حالات سے وہ بات ثابت بھی ہو گئی۔ اب باقاعدہ خلاصہ شروع کرتے ہیں سورہ کا۔ رکو نمبر 1 آیات 1 سے 10 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یقیناً ہم نے آپ کو بڑی روشن فتح عطا فرمائی ہے، اور تاکہ اللہ اپنی نعمتوں کا اتمام فرما دے آپ پر، اور آپ کی رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف، اور آپ کی مدد کرے بہت زبردست مدد۔ صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبینہ کہہ دیا۔ آیت نمبر 5 میں مومنین کے لیے اجر کا وعدہ ہے، اور آیت نمبر 6 میں ہے کہ منافقین اور مشرکین کو عذاب کی خبر ہے۔ یہ فتح اس لیے کہی گئی، اس کے بعد انہی کی طرف سے یہ صلح ٹوٹی تھی جس کے نتیجے کی شکل میں مکہ فتح ہو گیا۔ آیت نمبر 10 میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، تو اب جو کوئی اس کو توڑے گا
تو اس کے توڑنے کا وبال اپنے ہی اوپر لے گا، اور جو کوئی پورا کرے گا معاہدے کو جو وہ اللہ سے کر رہا ہے تو وہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کو کہا کہ بیعت جو نبی آپ سے کر رہے تھے مسلمان، وہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، وہاں پہ 3 ہاتھ تھا، ایک نبی کا، ایک مسلمان کا، اور اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ سبحان اللہ۔ رکو نمبر 2 آیت نمبر 11 سے 17 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 11 سے 13 میں ہے کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، ان کی منافقت کا پردہ فاش کر دیا گیا ہے اور ان کو عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 15 میں ہے، ان قریب یہی پیچھے رہنے والے لوگ کہیں گے جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ اور یہ اشارہ ہے فتح خیبر کی طرف جو 7 ہجری میں پیش آیا تھا کہ ابھی یہ عمرہ کرنے کے لیے تو ساتھ میں نہیں نکلے کہ کون اپنی جانوں کو ہلاک کرنے کے لیے ان کے ساتھ جائے، لیکن جلدی ہی خیبر کا معرکہ پیش آنے والا تھا جس میں یہ منافقین بھی کہنے والے تھے کہ ہم بھی چلیں گے ساتھ میں، کیونکہ وہ بہت صاف دکھ رہا تھا کہ فتح مل جائے گی اور مال غنیمت ملے گا۔ آپ کہیے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، یہ بات اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے۔ تو ان کی سزا کے طور پر ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور وہ خیبر کے لیے وہی مسلمان گئے تھے جو عمرہ کے لیے گئے تھے 6 ہجری میں، وہی 7 ہجری میں خیبر کے لیے بھی گئے تھے، اور وہ لوگ نہیں گئے تھے جو لوگوں نے عمرہ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ آیت نمبر 16 میں ہے، ان بدوؤں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کے ساتھ مقابلے کے لیے جو بہت طاقتور ہوگی، یا تم ان سے قتال کرو گے یا وہ اطاعت قبول کر لیں گے۔ ان الفاظ میں جنگوں کے ایک طویل سلسلے کی طرف اشارہ ہے جو چند سال کے بعد سلطنت روما اور سلطنت ایران کے خلاف پیش آنے والا تھا۔ آیت نمبر 17 میں ہے، کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور نہ کسی لنگڑے پر اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی تنگی ہے، یعنی قتال میں جو ایگزمپٹ کیے گئے لوگ ہیں وہ یہ ہیں۔ رکو نمبر 3 آیت نمبر 18 سے 26 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 18 میں ہے، اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اللہ کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، یعنی شوق جہاد اور شوق شہادت وہ اللہ کے علم میں تھا۔ یہ بیعت رضوان کا ذکر ہے۔ تو اللہ نے ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں ایک قریبی فتح بخشی، اور یہ فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے، بہت جلدی پھر خیبر فتح ہوا، بہت سارا مال غنیمت ہاتھ لگا تھا۔ آیت نمبر 21 میں ہے، اور کچھ فتوحات اور بھی ہیں جن پر ابھی تمہاری قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی خیبر کے بعد مکہ فتح ہونے والا تھا اور اس کے علاوہ سرزمین عرب سے باہر کئی فتوحات ہونے والی تھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا تھا مسلمانوں کے لیے۔ آیت نمبر 24 میں ہے، اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے کہ مکہ کی وادی میں، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی، یعنی قریش کے حوصلے شکست، اللہ تعالیٰ نے قریش کے حوصلے پست کر دیے تھے کہ وہ جنگ پہ آمادہ نہ ہو، اور مسلمانوں کو بھی جنگ کی آمادگی نہیں ہوئی، تو اس طرح جنگ کی تو آمادگی ہو گئی تھی مسلمانوں کو، مطلب جنگ کا موقع نہیں آیا، انہوں نے جب عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا اور آ کے صلح کر لے گئے تو پھر جنگ کی کوئی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اب جنگ روکنے کی حکمت کیا تھی وہ آیت نمبر 25 میں ہے، اور اگر نہ ہوتے مکہ میں موجود ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اندیشہ تھا کہ تم لوگ انہیں بھی کچل دیتے، تو ان کے بارے میں تم پر الزام آنے کی آتا بے خبری میں، یعنی ابھی مکہ میں کافی ایسے لوگ پھنسے ہوئے تھے مسلمان جو ہجرت نہیں کر سک رہے تھے یا ہجرت کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یا قید کر کے رکھے گئے تھے، تو اگر وہاں پر کوئی بھی جنگ پیش آتی تو مسلمان ان کو اپنے مسلمان بھائی کو نہیں پہچان پاتے اور مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل ہو جاتا، اس وجہ سے جنگ کو ٹال دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر صلح کو سمجھا اور صلح حدیبیہ ہوئی اور جو مکہ فتح ہونے کی وجہ بن گئی۔ رکو نمبر 4 جو کہ آیات 27 سے 29 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 27 ہے، اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ۔ یہ اس خواب کا ذکر ہے جو جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا قصد کیا تھا، اور چونکہ رسول کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ نے خواب سچا دکھایا تھا،
اور آگے کہا گیا تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ، یعنی یہ 6 ہجری میں تو عمرہ نہیں کر سکے، لیکن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے نام سے وہ داخل ہوئے بیت اللہ میں اور طواف کیا اور قربانی کی ساری چیزیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو پورا سچ کر دکھایا، یعنی نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک شبہ پیدا نہ ہو۔ آیت نمبر 28 میں ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے دنیا کے سارے ادیان پر غالب کر دے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے، اور مدد بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ ایسی آفاقی آیت ہے جس کا ظہور عرب کے تمام صوبوں پر تو ہو گیا تھا اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ میں ہی، لیکن اب پوری دنیا میں اس کا ظہور ہونا باقی ہے، اور وہ بھی ہو جائے گا، پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا۔ آیت نمبر 29 میں ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں شدید ہیں کفار پر اور رحم دل ہیں مومنوں پر، آپس میں ایک دوسرے پر۔ تم دیکھو کہ انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے وہ حیران اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے لیے سرگرم ہیں، ان کی پہچان ان کے چہروں پر ظاہر ہوتی ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے، یہ ہے ان کی مثال تورات میں، یعنی سجدے سے جو پیشانی پہ نشان پڑ جاتا ہے، گویا ان چیزوں سے تورات میں صحابہ کا ذکر ہوا ہوگا جو اب بہت کافی حد تک مٹا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انجیل میں کیسی مثال ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور لاسٹ میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما، کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تم میں سے، مغفرت اور اجر عظیم کا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ فتح مکمل ہوئی، اور اب اگلی سورہ الحجرات ہے جو کہ 2 رکوع اور 18 آیات ہیں، اور یہ حجرات بھی مدنی سورہ ہے، اور اس کا جو نام ہے آیت نمبر 4 میں حجرات یعنی حجروں سے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے پر گرفت کی گئی ہے، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ الحجرات ہے۔ اس کا زمانہ نزول مدینہ منورہ میں 9 ہجری ہے، جب رسول اللہ کی ہجرت کر کے گئے تھے تو 9 سال کے بعد نازل ہوئی تھی، اور یہ 18 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل دیکھنے میں چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن غلبہ دین کی جد و جہد کے حوالے سے جہاد کی اہمیت، جہاد کی اصل حیثیت اسلام میں اور اسلامی ریاست کی دستوری بنیاد، اور اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا حق اور رسول کی تعظیم، مسلمانوں کے آپسی حقوق اور اجتماعی زندگی کی خد و خال اور اہم بنیادی مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں اتنی چھوٹی سی سورہ میں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے متعلق جو تفصیلی احکام سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں آئے ہیں اس کا خلاصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، لب لباب بیان کیا گیا ہے 18 آیات میں۔ سورہ حجرات کا پہلا رکوع آیت نمبر 1 سے 10 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 ہے اے اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ہے اسلامی ریاست کے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد، اللہ کا تقوی۔ آیت نمبر 2 یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور نہ ہی نبی سے آپس میں ایک دوسرے کی طرح بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو ذرا سا ریز کر دینے پہ یہ سزا مل سکتی ہے کہ سارے نیک اعمال غارت ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں ہے بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم ناپسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر سے کھڑے ہو کے کوئی پکارے یا محمد آپ باہر آ جائیے ہم کو آپ سے کچھ کام ہے، یہ چیز ایک دم بدتہذیبی ہے، اس سے روک لگائی گئی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں 8 بڑے خاص احکام نازل کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہے اے اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی بڑی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ پہلا حکم، کسی فاسق کی خبر کو یوں ہی نہیں مان لینا ہے، ویریفائی کرنا ہے، چیک کرنا ہے۔ آیت نمبر 9 میں ہے اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، یعنی مسلمان آپس میں بھائی ہیں ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، یہ دوسرا حکم ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 11 سے 18 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 11 میں 3 احکام ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو اور عیب مت لگایا کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کو کے چڑھانے والے نام رکھا کرو، یہ 3 احکام آیت نمبر 11 میں ہیں۔ آیت نمبر 12 میں 3 احکام ہے
کہ زیادہ بدگمانیاں مت کیا کرو اور توہ میں نہ رہو اور غیبت مت کرو. یہ 3 خاص احکام ہیں. اس طرح سے 8 احکام پورے ہوئے. آیت نمبر 13 میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یہ بہت اہم آیت ہے. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائیں اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، اور یقیناً اللہ کے نزدیک تم سے سب سے باعزت وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے، اور یقین جانو اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے. یعنی ڈسکریمنیشن کو مٹا دیا گیا اس ایک آیت سے. آیت نمبر 14 میں ہے کہ اب بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. ان سے کہو ایمان نہیں لائے، کہو کہ ہم اسلام لے آئے. ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل کہاں ہوا. آیت نمبر 15 میں ایمان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بیان ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. اور پھر ذرا شک شبے میں نہیں پڑے اور اپنے جانوں سے اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں. تو ایمان جس کو کہتے ہیں اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی شکوک اور شبہات نہ گھیرے ہوئے ہو، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد ضرور کرے، تب جا کے کوئی اپنے آپ کو مومن کلیم کر سکتا ہے. آیت نمبر 16 سے 18 میں ہے کہ ایمان لانے کا احسان ہمارے نبی پر نہ جتاؤ، اللہ تعالیٰ کا خود تمہارے اوپر احسان ہے کہ تم مسلمان ہو. اس کے ساتھ ہی سورہ حجرات مکمل ہو گئی، اور اب سورہ قاف جو کہ سورہ نمبر 50 ہے، اس میں 3 رکوع اور 45 آیات ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے. تینوں مدنی سورہ مکمل ہوئی، اور اس کا سورہ کا آغاز حرف قاف سے ہوا ہے، اسی نسبت سے اس کا نام سورہ قاف ہے. اور یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل شدہ سورہ معلوم ہوتی ہے اس کے انداز سے. اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ زندگی کے بعد موت، حشر اور جنت اور جہنم کا یقین پیدا کرنا ہے. اور سورہ قاف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں، جمعہ کے خطبے میں اور فجر کی صلاح میں پڑھا کرتے تھے. اب اس میں پہلا رکوع جو کہ آیت نمبر 1 سے 15 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے قاف والقرآن المجید. قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس ان میں سے خبردار کرنے والا آیا. چنانچہ کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے. آیت نمبر 3 میں ہے کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں تو دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہ لوٹنا تو عقل سے بعید ہے. اس کے بعد آیت نمبر 6 سے 11 میں آسمان اور زمین کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تاکہ اللہ کی ربوبیت، قدرت اور اس کے حکمت کا احساس ہو سکے اور آخرت پر اور بعد بعد الموت پر یقین پیدا ہو. آیت نمبر 12 سے 15 میں ان قوموں کے انجام سے عبرت دلایا گیا ہے جنہوں نے اپنے رسولوں کو اسی لیے جھٹلایا تھا کہ وہ زندگی بعد موت سے خبردار کر رہے تھے. اس کے بعد رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 16 سے 29 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 16 میں ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ہم اس سے واقف ہیں اور اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری شہرک سے زیادہ. آیت نمبر 17 سے 23 میں جانکنی سے لے کے میدان محشر تک اکٹھا ہونے کا منظر سامنے لا کر رکھ دیا گیا ہے. آیت نمبر 24 سے 29 میں اہل جہنم کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 29 میں فرمایا جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر بھی چکی، وہ جواب دے کہ کیا کچھ اور بھی ہے. رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 30 سے 45 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 30 میں ہے اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی اور ذرا بھی دور نہ ہوگی. اس کے بعد آیت نمبر 31 سے 35 میں اہل جنت کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 36 میں ہے کہ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے. اور آیت نمبر 39 سے 45 تک اختتامی کلمات ہیں. آیت نمبر 45 ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں. بے شک اس طرح سورہ قاف مکمل ہوتی ہے. حالانکہ ابھی 26واں پارہ مکمل نہیں ہوا. سورہ زاریات کا 1.5 رکوع اسی پارے میں ہے، لیکن ہم لوگ پوری سورہ زاریات 27ویں پارے میں جانیں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور ہم سب سے قبول کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.